اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ رسالت نامہ میں چودھری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کل جو سوشل میڈیا ہے، جو پرنٹ میڈیا ہے اور دوسرا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں دو صحافی ہیں، ان کا بڑا نام یا ذکر آ رہا ہے۔ ایک تو حامد میر ہیں اور دوسرے ایک غیر معروف صحافی ہیں اسد طور۔ حامد میر کی کوالٹی اور خوبی یہ ہے کہ وہ ایک بڑے آدمی پروفیسر وارث میر مرحوم کا صاحبزادہ ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ اور جیو میں کام کرتا ہے۔ تو دوسرا جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہے اسد طور۔ اسد طور کہ میں بھی کافی 30-40 سال سے صحافت میں ہوں، لیکن میں نے ان کا نام 2-4 دن پہلے ہی سنا جب ایک خبر یا ویڈیو وائرل ہوئی کہ اس کے فلیٹ میں کچھ نامعلوم مسلح افراد نے گھس کر مارا اور اس کو زخمی کر دیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے بازوؤں پر پلاسٹر چڑھایا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ لیکن دوسرے دن ہی جب وہ اپوزیشن لیڈر اس کے گھر جاتے ہیں یا فلیٹ پہ جاتے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان اور دوسرے لیڈروں کا بڑے پرتپاک طریقے سے خود استقبال کر رہا ہے، بلکہ اس کے جو بازو ہیں وہ ان پر پلاسٹر بھی نظر نہیں آ رہا، پلاسٹر اتر چکا ہے۔ تو یہ عام ایک بات ہے کہ جس کی ہڈی ٹوٹتی ہے اپنا ٹانگ کی یا کسی بازو وغیرہ کی تو اس پر پلاسٹر چڑھایا جاتا ہے اور وہ کم از کم 21 دن تک رہتا ہے۔ لیکن یہاں اسد طور کے معاملے میں کہ آج اس کے جو بازو ہیں اس پر پلاسٹر چڑھا تو ویری نیکسٹ ڈے اس پہ پلاسٹر نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو بہرحال اس معاملے پر مختلف قسم کی آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ سیلفش اپنا ایشو تھا جو اس نے کریٹ کیا اپنی جو رینکنگ بڑھانے کے لیے، اور اس کے اور بھی کچھ مقاصد ہوں گے۔ تو دوسری طرف ہے حامد میر کا معاملہ۔ حامد میر نے جو ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا اسد طور پر، اس جو تشدد کیا گیا اس کے خلاف، تو اس میں اس نے ایک اسپیچ کی جس میں اس نے حامد میر نے کہا کہ اگر آئندہ اگر آپ لوگوں نے کسی صحافی پر حملہ کیا تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم بتائیں گے کہ فلاں آدمی کو، فلاں شخص کو، فلاں عہدیدار کو یا فلاں آفیسر کو اس کی بیوی نے کیوں گولی ماری۔ تو انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن ان کا اشارہ ایک ریٹائرڈ جرنیل کی طرف تھا کہ جس پر مبینہ طور پر اس کی بیوی نے دوسری بیوی کے حوالے سے فائرنگ کی تھی تو اسے زخمی کیا تھا۔ اگر تو یہ بات حقیقت ہے، حامد میر کو پتہ ہے، تو وہ اس احتجاجی مظاہرے میں کیوں نہیں کر رہا، یہ بات کر رہا ہے؟ وہ اسے تو بہت بڑا اپنا ایفیشینٹ قسم کا جرنلسٹ ہے،
تو اسے یہ سٹوری فائل کرنا چاہیے تھی اس کو، وہ بلیک میلنگ کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا اس نے۔ تو مطلب یہ حامد میر ہے جو نا، اس کے بارے میں مختلف جو اس نے اسپیچ کی ہے یا یہ تھریٹ دیا ہے، اس بارے بھی مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ بلیک میلنگ ہے یا وہ اپنی رینکنگ بڑھا رہا ہے۔ تو حامد میر بھی ایک بڑا صحافی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیشہ سے ہی کوئی اچھی رائے کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ کرتے اور وہ اپنا ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ یہ قومی جو ہوتا ہے جذبہ وفاداری ملک سے، اس کے خلاف ہے۔ اگر تو کسی شخص کے خلاف کوئی بات ہے، اس کے ادارے کے خلاف کوئی شکایت ہے، تو اس کے لیے ایک مناسب فورم استعمال کرنا چاہیے، مناسب طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اداروں کے وہ ڈی ویلیو کریں اور ہمارا دشمن اس چیز سے خوش ہو۔ یہ اگر آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہمارا دشمن اس چیز سے خوش ہوگا، تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ ملک کا نیشنل انٹرسٹ پہلے دیکھیں۔ آپ کو کسی کے ساتھ کوئی گرج ہے، کوئی بات ہے، آپ کو حق ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، یہ آزادی رائے کا آپ کو حق آپ کا استعمال کر رہے ہیں کہ آپ ایک چوک میں کھڑے ہو کے ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، ایک جرنیل کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی آزادی ہمارے ملک میں کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ ملک کے خلاف باتیں کرو تو آپ ہائی لائٹ بھی ہوں گے، اور آپ کو جو دشمن کے ایجنٹ ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اور ہمارے مختلف شعبوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، تو آپ کو جو دشمن ملک ہے وہ اسٹرے بھی دیتے ہیں، اپنا جو سیاسی پناہ کی بھی آپشن موجود ہوتے ہیں، بہرحال اور بھی بہت زیادہ آفرز ہوتی ہیں۔ یہ اسد یا کا معاملہ بھی میرے خیال میں تو ایسا ہی تھا کہ وہ اوور نائٹ ایک ایشو بن گیا۔ تو اگر تو اس کو کسی کے تشدد ہوا، یہ اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں، ہر بندہ مذمت کرے گا، اور جس نے کیا اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ اس معاملے کو لے کر اپنے اداروں کو اوپر چڑھ دوڑیں، اپنے ملک کے خلاف باتیں کرنے شروع کر دیں۔ حامد میر کو بھی ایسے ہی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت سے نوازا ہوا ہے، تو وہ ایسی بات نہ کریں جو اس کے بھی خلاف ہو اور ملک کے خلاف ہو، اداروں کے خلاف ہو۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔